اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی بھائیوں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاک چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے روزی کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور حلال چیزوں کے کھانے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ وہ ہے رزاق، اس کی صفت ہے رزاقی۔ پروردگار عالم لطیف الخبیر ہے، وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اس نے مومنوں کو اجازت دی ہے پاک اور حلال چیزیں کھانے کی۔ یہ اللہ کی اجازت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کتنا کھاؤ، کم کھاؤ یا زیادہ کھاؤ۔ اس آیت میں یہ حکم تو نہیں ہے، بلکہ صرف یہ اجازت ہے کہ اے ایمان والو پاک چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے روزی کی ہیں انہیں کھاؤ۔ یہ حکم ہے۔ کتنا کھاؤ، کیسے کھاؤ، یہ ارشاد نہیں ہوا۔ تو اب یہ انسان کی اپنی عقل اور اس کی سمجھیے کہ اختیار تمیزی پہ منحصر ہے کہ وہ کتنا کھائے۔ ظاہر ہے کہ اس کو جو اجازت ملی ہے اسی قدر کھانے کی اجازت ملی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، جتنا اس کے زندہ رہنے کے لیے، اپنی صحت کو باقی رکھنے کے لیے کافی ہے، اتنا کھانے کی اجازت ملی ہے۔ آپ نے غور فرمایا۔ اب اگر کوئی آدمی اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی کھاتا ہے اور کھاتا ہے اور کھاتا ہی چلا جاتا ہے، خوب کھاتا ہے، یہاں تک کھاتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، تو اللہ نے اس کی اجازت کہاں دی؟ آپ غور فرمائیے۔ آدمی کی عقل اور اس کی اختیار تمیزی پہ اس بات کو چھوڑ دیا گیا اور یہ توقع کی گئی کہ وہ اسی قدر کھائے گا جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اسلام ایک فطری دین ہے۔ اب اللہ نے کوئی ریشن نہیں کیا، یعنی کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی کہ تم اسی قدر کھاؤ، اس سے زیادہ مت کھاؤ۔ اگر ایسا فرماتا تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ آپ غور فرما رہے ہیں، لوگ دعوتوں میں ذرا زیادہ ہی کھاتے ہیں، گھر میں جتنا کھاتے ہیں اس سے زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ بات کھلی ہوئی ہے۔ اس واسطے کہ اچھی اچھی غذائیں سامنے آتی ہیں تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہ کھائے اور جتنا ہو سکے کھائے۔ کھانا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی جبلتوں میں، جبلت کے معنی ہے انسٹنکٹ کو جبلت کہتے ہیں۔ اردو میں، عربی میں، فارسی میں جبلت کہا جاتا ہے، یعنی مطلب کہ فطری عادت ہے کہ آدمی کھانے کا خواہش مند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں کھانے کی خواہش نہ پیدا کرتا تو کوئی کھانا کھاتا ہی نہیں، کھانے کو بھول ہی جاتے، زندہ کیسے رہتے؟ اس لیے اللہ نے انسان کی مشینری میں، یعنی اس کے جسم کی مشینری میں یہ انتظام فرمایا کہ اسے بھوک لگے، اس کو کھانا یاد آئے، وہ کھانا کھائے اور پھر اپنے جسم کو وہ توانائی، وہ حرارت دے، یعنی وہ جو کیلوریز ہیں جن سے انسان کا جسم، اس کا بدن حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے، زندہ رہتا ہے، آدمی چلتا ہے، پھرتا ہے، اس کا دل کام کرتا ہے، اس کا دماغ کام کرتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے انرجی کی، توانائی کی، اور وہ آتی ہے غذا کے استعمال کرنے سے۔ تو اسی لیے آدمی کو اللہ نے بھوک کا انتظام فرمایا کہ آدمی کو بھوک لگے اور اس کو کھانا یاد آئے،
اور بھوک بڑھتی جاتی ہے، یعنی مجبور کرتی ہے آدمی کو کھانا کھانے پر۔ یہ ہے فطرت کا انتظام، یہ ہے اللہ کی حکمت کہ اس نے ایک بایولوجیکل مشین ہے، انسان کا جسم جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت، یہ قابلیت اللہ نے رکھی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو بھوک لگے اور بھوک اس کو کھانے پر مجبور کرے، اور جب وہ کھا لے تو اس کھانے کو ہضم کیا جائے، اس سے توانائی پیدا ہو، انرجی پیدا ہو اور آدمی کام کاج کر سکے۔ یہ سارا انتظام اللہ نے انسان کے جسم میں خود بخود کر دیا ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے غور فرمایا، اگر خدا نہ خواستہ یہ بات آدمی کے اختیار تمیزی پہ چھوڑ دی جاتی کہ تم جب چاہو کھاؤ، جب چاہو مت کھاؤ، تو آدمی کئی مہینے تک کھاتا ہی نہیں تھا، یا پھر کوئی آدمی انتہا پسند ہے تو وہ بھی صرف کھاتا ہی بن جاتا، دونوں انتہا ہو سکتے تھے۔ مگر پروردگار نے اس کا انتظام ایسا کیا ہے کہ کھانا جو ہے انسان کی بایولوجیکل نیسیسٹی ہے، کھانا ضروری ہے، اس کو کھانا اس کی باڈی، اس کا جسم یاد دلاتا ہے اور اس کو بھوک لگاتا ہے اور کھانے پہ مجبور کرتا ہے، اور پھر جب وہ کھا لیتا ہے تو اس کو ہضم کرتا ہے، اس غذا کو، وہ جو نیوٹریشن اس کی باڈی میں پہنچا تھا اس کو بریک ڈاؤن کر کے اس سے انرجی پیدا کی جاتی ہے، اور اس سے اس کے جسم کے تمام حصوں کو نیوٹریشن ملتا ہے، غذائیت ملتی ہے، اور پھر آدمی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب میں اس میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کھانا انسان کے لیے کتنا ضروری، اسی لیے حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو کچھ اللہ نے پاک چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں انہیں کھاؤ۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے آدمی کھاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا کھائے، بہت زیادہ کھائے، بہت کم کھائے، یا بالکل ضرورت کے موافق کھائے، یہ آدمی کے اختیار تمیزی پہ ہے، اس کو خود سوچ سمجھ کے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے۔ کھانے کی خواہش تو انسان کے جسم میں خود بخود موجود ہے، مگر آدمی کو اپنی عقل اور اپنی ہوشیاری سے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کتنا کھانا چاہیے۔ اگر کوئی اچھی غذا سامنے آ جائے تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھا لے۔ اب اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اس کا ذہن، اس کا دماغ ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بس کافی کھا چکے، اب رک جاؤ۔ یہ ہے کامن سینس۔ تو یہ بھی اللہ نے دیا، ساری چیزیں اللہ نے میکینزم دیا، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے آدمی میں صلاحیت پیدا فرمائی، اس کو ذہن دیا، دماغ دیا، سارے انعامات اللہ کے ہیں۔ اب ایک فرمان مبارک کی طرف آتا ہوں بات کو مختصر کرنے کے لیے، جو ہمارے امام حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوات والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ کے ارشادات سب چھوٹے چھوٹے مختصر مگر بڑے جامع ہیں، اتنے جامع ہیں کہ اگر آپ ان پہ غور کریں تو غور کرتے ہی چلے جائیں، تہ در تہ معنی اتنے موجود ہیں کہ آپ بس غور کرتے ہی چلے جائیں اور آپ کو آپ کے ذہن میں نئی نئی باتیں، نئی نئی حکمتیں آتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اندک خار بسیار خار، فرمان ایسا ہے، بسیار خار اندک خار، چھوٹا سا فرمان ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، ہمارے بچوں کو یاد دلا دینا چاہیے۔ صرف چند الفاظ کا فرمان ہے، بسیار خار اندک خار۔
بہت زیادہ کھانے والا بہت زیادہ رسوا، کم کھانے والا کم رسوا، معنی یہ۔ خوار کے معنی فارسی زبان میں کھانے کے ہیں، کھایا، خوردن سے ہے خوار، خوار کے معنی کھایا اور یا کھانے والا۔ تو یہ فرمان مبارک کے معنی یہ ہیں کہ بسیار خوار یعنی بہت زیادہ کھانے والا، جیسے آپ کہتے ہیں شیر خوار، بچہ شیر خوار ہے یعنی دودھ پینے والا ہے، شیر خوار۔ اسی طرح سے بسیار خوار بہت کھانے والا، اس کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں بسیار خوار، بسیار خوار جو زیادہ کھاتا ہے۔ خوار کے دو معنی، خے واو الف رے۔ خوار کے ایک معنی ہے کھانے والا یا کھایا، خوار کے دوسرے معنی ہے ذلیل، رسوا، جو ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، اس کو بھی کہتے ہیں ذلیل و خوار۔ اردو میں بھی محاورہ ہے ذلیل و خوار۔ تو بسیار خوار بہت کھانے والا، پہلا خوار جو ہے کھانے کے معنوں میں، بسیار خوار بہت کھانے والا، بسیار خوار یہاں خوار کے معنی ذلیل کے۔ آپ فرمان مبارک بہت مختصر سا ہے مگر اس کے اندر جو جامعیت ہے وہ آپ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسیار خوار، بسیار خوار زیادہ کھانے والا زیادہ ذلیل، اندک خوار، اندک خوار کم کھانے والا کم رسوا۔ بس اتنا ہی فرمان ہے۔ دیکھیے میں نے کلام اللہ کی آیت آپ کو ابتدا میں سنائی کہ باری تعالیٰ نے مومنوں کو اجازت دی ہے پاک رزق کھانے کی، مگر اللہ نے کوئی لیمٹ نہیں بتائی کہ بھئی اتنا کھاؤ اتنا مت کھاؤ، بلکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آدمی اپنے عقل سلیم سے کام لیتا ہوا اللہ کی اس اجازت سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائے گا۔ یہی اللہ کا شکر ہے۔ کھانے کی جو پروردگار نے اجازت دی، رزق جو پروردگار نے عطا کیا، اس کا شکر یہ ہے کہ رزق اسی طریقے سے کھایا جائے جس طریقے سے کھانے کی اللہ نے اجازت دی، اتنا ہی کھایا جائے جتنا آپ کے بدن کو ضرورت ہے۔ کامن سینس ہے یہ، آپ غور فرمائیے۔ اسلام جو ہے انسان کے عقل تمیز کو مہمیز کرتا ہے، یعنی اس کو اکساتا ہے کہ وہ غور کرے، فکر کرے، سوچے سمجھے اور اپنے لیے صحیح فیصلہ کرے۔ اجازت تو ہے کھانے کی، مگر سوال یہ ہے کہ آدمی کھائے کتنا؟ بالکل ہی کم کھائے یعنی بہت زیادہ کھا لے؟ مطلب یہ ہے کہ کھانے کی اجازت ایک ایوریج اوسط کے لیے ہے اجازت، اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے۔ تو آیتیں قرآن میں جا بجا آئی ہے، کلو من طیبات، کلو واشربو من طیبات، کھاؤ اور پیو پاک چیزیں، جا بجا کئی آیتیں آئی۔ اس میں یہ آیت ہے کہ کھاؤ اور اللہ نے جو پاک چیزیں تم کو دی ہیں اس میں سے کھاؤ، یہ مومنوں کو اجازت ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اب ان کو عقل سلیم سے کام لینا ہے اور اپنی طبیعت پہ قابو پانا ہے۔ طبیعت تو یہ چاہتی ہے، آپ کو کوئی میٹھا دعوت میں پسند آ گیا، ڈبل کا میٹھا، فیرنی یا کوئی ایسی چیز، اب آپ ہنسی کھاتے چلے جا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی کیا یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ سب تو بہت زیادہ کھا لے رہا ہے۔ آپ غور فرمائیے۔ اسی طرح سے آپ کو کوئی کھانا پسند آ گیا اور آپ ہیں کہ بس کھاتے چلے جا رہے ہیں، کھاتے چلے جا رہے ہیں، تو آزو بازو والے دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ بھائی یہ آدمی تو بالکل حریص ہے، حریص ہے، کنگال ہے، کھانے کا مرتا ہے کہ کھاتا ہی چلا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا۔ غور فرمائیے۔
تو انسان کی عقل سلیم اس کو گائیڈ کرتی ہے، اس کو بتاتی ہے، اور اللہ نے جو اجازت دی ہے اس اجازت کی تعمیل کیسے کرنی چاہیے، کہاں تک کرنی چاہیے، یہ آدمی اپنی عقل سلیم سے کرتا ہے۔ مگر سنت، کتاب اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کم کھانا پسندیدہ ہے۔ آپ پر فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا کھانا، زندہ رہنے کے لیے جس قدر کھانے کی ضرورت ہے اس قدر کھانا اور رک جانا، یہ چیز اسلام میں پسندیدہ ہے، اس کی اجازت ہے، اس کو پسند کیا گیا۔ لیکن حد سے زیادہ کھانا اور اپنی صحت کو خراب کر لینا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، غیر پسندیدہ ہے۔ تو اب امامنا جو فرما رہے ہیں کہ بہت کھانے والا بہت رسوا، تو یہ ایک بالکل نیچرل بات ہے، آپ کو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے، مگر تھوڑا سا اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمان کا دوسرا جز یہ ہے کہ اندخار، کم کھانے والا کم رسوا۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ کم کھانے والا جو کم کھاتا ہے غذا، اس کی رسوائی دنیا میں کم ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کم ہوگی۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ رسوائی کا لفظ آپ نے کیوں استعمال فرمایا، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ آدمی کو کھانا تو ہے ہی، زیادہ نہیں کم کھائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ اندخار میں یہ آیا ہے کہ کم کھانے والا کم رسوا، تو معلوم یہ ہوا کہ کھانے والا رسوا۔ ممکن ہے کہ آپ یہ نتیجہ نکالیں اور یہ غلط فہمی آپ کو ہو جائے کہ بالکل نہیں کھانا چاہیے، غذا چھوڑ ہی دینی چاہیے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ چیز پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں۔ رمضان المبارک میں پورا ایک مہینہ آپ کو کھانے سے روک دیا جاتا ہے، یہ یاد دلانے کے لیے کہ کھانا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ کھانا چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے صبح سے لے کے شام تک، اور ان سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ دن بھر میری عبادت کریں گے۔ وہ مبارک مہینہ ہے، ایک دن مبارک ہے جس دن آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوکا رکھتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پسندیدہ چیز ہے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ بات سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے کہ آدمی دن بھر بھوکا ہے اور اللہ کے حکم سے بھوکا ہے، بھوکا ہے اور اللہ کے حکم سے بھوکا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، اس کی طبیعت کھانا کھانا چاہ رہی ہے، اس کے سامنے دسترخوان ہے، اس کے سامنے کھانے آتے ہیں، اس کے سامنے پھل آتے ہیں، اس کے آگے مٹھائیاں آتی ہیں، مگر وہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ تو یہ چیز تو پسندیدہ ہوئی، آپ نے غور فرمایا۔ اسی لیے امامنا فرما رہے ہیں کہ اندخار، جس نے کم کھایا وہ کم ذلیل ہوا۔ مگر سوال یہ ہے کہ بہرحال آدمی کو تو کھانا ہے ہی، اگر خردل خاری کا باعث ہے، کھانا ذلت کا ثبوت کی وجہ بنتا ہے، تو پھر یہ کھانا کیسا؟ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ذرا غور کیجیے، غور کرنے کی بات ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام رسوائی کا لفظ کیوں استعمال فرما رہے ہیں؟ ذلت اور ذلیل ہونا، رسوا ہونے کی بات کیوں فرما رہے ہیں؟ جبکہ کھانا انسان کی فطرت ہے اور کھانے کی بھوک لگنا انسان کی فطرت ہے اور انسان مجبور ہے کھانے پر، فطرتاً مجبور ہے کہ کھانا کھائے۔ کم خوردن، کم خوار، کم کھانے والا بھی کم رسوا ہے، مگر رسوا یہ کیوں؟
غور کرتے ہیں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسی کھانے نے آدمی کو جنت سے نکلوا دیا. اتنی بڑی رسوائی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھل کھانے کی اجازت دی تھی. آدم اور حوا جنت کے پھل کھاتے ہوئے جنت میں ٹھہرے ہوئے تھے, آرام کے ساتھ اچھے خاصے تھے. شیطان نے انہیں اکسایا اور کہا کہ یہ پھل ہے, اسے کھاؤ. آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا, یہ پھل مت کھاؤ. انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. آپ نے غور فرمایا, جو کھا رہے تھے جنت کے پھل وہ ان کے لیے کافی تھا, مگر انہوں نے بسیار کی کوشش کی, زیادہ کھانے کی کوشش کی. ابلیس کے بتائے ہوئے پھل کو کھا لیا تو یہ زیادتی ہوئی نا. جو کھانے کو آپ کو دیا گیا ہے وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں, جنت کے میوے ہیں, پھل ہیں, مگر آپ شیطان کے بتائے ہوئے پودے کے پھل کھاتے ہیں تو یہ بسیار خوری ہوئی. یہ آدم و حوا نے یہ حرکت کی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو حکم ہوا کہ اتر جاؤ, زمین پہ چلے جاؤ. دیکھیے رسوائی ہوئی یا نہیں. اللہ نے جو کھانے کی اجازت دی تھی اس پہ قناعت کرتے, اس سے کنٹینٹ رہتے, اس پہ مطمئن ہوتے, وہی کھا کے رک جاتے تو عزت تھی, آبرو تھی. مگر اس پہ خانے نہیں ہوئے, قناعت نہیں کی. they were not content with what they had. تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کو حکم ہوا کہ نکل جاؤ جنت سے. اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہو سکتی؟ آپ غور فرما رہے ہیں. تو یہ بسیار خواری کا نتیجہ ہے جو آدم و حوا جنت سے نکال دیے گئے. اس لیے ہمارے امام آخر الزمان خلیفۃ الرحمن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے والا زیادہ رسوا, کم کھانے والا کم رسوا. آپ غور فرما رہے ہیں. کھانے کو رسوائی قرار دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے ہی نے تو انسان کو جنت سے نکلوا دیا تھا. اب اگر یہاں اس دنیا میں رہ کے انسان, اللہ نے جو اجازت دی ہے کلو واشربو من طیبات, اللہ نے جو اجازت دی کہ کھاؤ پیو جو پاک چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں, اس اجازت کو ایکسپلائٹ کیا, اس کی حد سے گزر گئے, اس کی کامن سینس کی جو حد ہے اس کو پھلانگ دیا, اس سے گزر گئے. تو پھر یہاں رسوائی کے سوا اور کچھ چارہ نہیں. آپ غور فرمائیے, ایک شخص ہے, اس کو ڈاکٹر نے چاول کھانے سے منع کیا, دعوت میں شریک ہوا اور اس کو پرہیز کرتے کرتے طبیعت تنگ آ گئی تھی. اب جو کھانے کا موقع ملا تو لگے کھانے, کھا رہے ہیں چاول, کھاتے چلے جا رہے ہیں, کھاتے چلے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ شوگر ایک دم شوٹ اپ ہو جائے گی. آپ غور فرما رہے ہیں, صحت خراب ہو جائے گی. ڈاکٹر نے منع کیا تھا میٹھا کھانے سے. اب سال میں ایک دفعہ دعوت آئی ہے, شادی میں گئے ہیں, میٹھا کھا لیں گے. اب میٹھا کھاتے چلے تو ہوگا کیا؟ صحت خراب ہو جائے گی. آپ غور فرما رہے ہیں, زیادہ کھانے والا اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. سائنس یہ بتاتی ہے. آج کا آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے, آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. ویٹ بڑھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو ہر طرح کی بیماریاں, یعنی آپ نے بیماریوں کا دروازہ کھول دیا. اوور ویٹ کیا ہوئے, آپ نے بیماریوں کا دروازہ کھول دیا. یہ ہے آپ کی رسوائی.
آپ نے اپنے ہاتھوں سے بیماریوں کو دعوت دی، بیماریاں نے آ کے آپ کو گھیر لیا، یہ ہے آپ کی رسوائی۔ اسی لیے امامنا فرماتے ہیں بسیار خار بسیار خار۔ اخلاق کے پوائنٹ آف ویو سے غور کیجیے کہ آپ نے دعوت دی تھی 10 آدمیوں، آپ نے گھر والوں کے علاوہ 10 مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا، 10 مہمان آ گئے، آپ نے دسترخوان بچھا دیا یا ٹیبل پہ غذا رکھ دی اور 10 کے 10 کھانے لگے۔ اب اس میں سے ایک شخص ہے جو بسیار خار ہے، بسیار خار کے معنی خوب کھانے والا ہے۔ اب وہ بسیار خار ایک آدمی کا کھانا نہیں کھاتا، ٹھہرتا نہیں ایک کے اوپر، بلکہ وہ 5 6 7 آدمیوں کا کھانا اکیلا کھا جاتا۔ تو اب یہ جو 10 آدمی آئے تھے اس میں سے جو بیچارے باقی کے لوگ ہیں 9 آدمی، ان کا کھانا کم ہو گیا۔ ان بیچاروں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، مگر بار بار یہ کھانے والے کو دیکھتے اور پھر ایک دوسرے کی صورت دی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ کھا جا رہا ہے، یہ ہے کہ رکتا نہیں ہے، کھاتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہ ہمارے لیے کچھ چھوڑنے والا نہیں۔ تو بسیار خار بسیار خار، زیادہ کھانے والا زیادہ ذلیل، وہاں آپ نے دیکھ لیا۔ 10 آدمی کی دعوت تھی، 10 میں سے ایک آدمی ہے کہ جو کھاتا ہی چلا جا رہا ہے، رکتا نہیں ہے، اور اس کی اسپیڈ باقی کے 9 آدمیوں سے زیادہ اسپیڈ ہے، کھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو باقی کے 9 آدمی کیا خیال کریں گے؟ اگر کچھ منہ سے نہیں بولے، منہ سے تو بولیں گے، اگر ان سے صبر نہیں ہو سکا تو وہ بولیں گے کہ میاں ہاتھ روکو، یہ کیا ہے، کچھ رکو۔ اگر یہ نہیں کہنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تو کم از کم ایک دوسرے کی صورتیں تو دیکھنے لگیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کا کھانا اکیلا کھا لے رہا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہے بسیار خار۔ اس کو ہمارے امام نے فرمایا بسیار خار، بہت زیادہ ذلیل ہے۔ آپ نے غور فرمایا، اندر خار، کم کھانے والا کم ذلیل ہے، بہت زیادہ کھانے والا بہت زیادہ ذلیل ہے۔ یہ رسوائی تو سماج کے اندر ہو گئی، دوسروں کا کھانا اس نے چٹ کر دیا، دوسروں کا کھانا کم ہو گیا، اس نے اپنا کھانا بڑھا لیا، زیادہ کھا کے۔ حالانکہ 10 مہمانوں میں یہ بھی ایک مہمان تھا، 10واں حصہ اگر کھاتا تو یہ اس کے لیے مناسب تھا، واجب تھا، لیکن 10واں حصہ کھانے کی بجائے اس نے آدھا کھانا کھا لیا، تو باقی کے لوگوں کو اس نے محروم کیا اور اسی لیے وہ خود رسوا ہو گیا۔ یہ ہے معنی بسیار خار بسیار خار، زیادہ کھانے والا زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اب ایک پہلو اور ایک ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو زیادہ کھانے والا ہے وہاں دعوت میں تو کھا لیتا، کھا لیا کیونکہ اس کی طبیعت عرض کر رہی ہے، یعنی اس کو مجبور کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے کھانا ہے انسان کی جبلت، جیسا کہ میں نے کہا انسٹنکٹ ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، ان میں بھی اللہ نے یہ انسٹنکٹ پیدا کی ہے۔ گائے ہے، اس کو ایک رانچ میں چھوڑ دیجیے، رکنے کا نام نہیں لیتے، صبح سے شام ہو جائے گی مگر گائے کا منہ ہے کہ چلتا ہی رہے۔ بکری ہے، آپ اس کو ہری بھری گھاس کے میدان میں چھوڑ دیجیے، اب وہ چرنا شروع کرتی ہے، رکنے کا نام لیتی، رک جاتی، ہرگز نہیں رکنے والی ہے، چلے گی اور چلتی ہی چلی جائے گی، 1 منٹ کے لیے دم نہیں لے گی۔ بلکہ اگر ہری ہری گھاس ہے اور اس کو بہت زمانے کے بعد ملی ہے تو وہ تیزی کے ساتھ کھانے لگتی ہے اور کھاتی ہی چلی جاتی ہے، نو فل اسٹاپ، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ تو جو آدمی اس طرح سے کھاتا ہے وہ جانور کی طرح بہیو کر رہا ہے، اس لیے وہ رسوا۔ رسوا اس وجہ سے ہے کہ his behavior, his conduct، وہ جانور کا کانڈکٹ ہے، اس نے اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھا،
اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھا، وہ زیادہ کھانے سے رکا نہیں، اس نے صبر سے کام نہیں لیا۔ تو اب آپ کو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے اندر جو خواہشات ہیں، انسان آخر کار حیوان ہے، اگر ایمان نہ ہو، اخلاق نہ ہو، دین نہ ہو، تہذیب اور شرافت نہ ہو تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ انسان بھی تو ایک حیوان ہی ہے۔ اب اگر انسان حیوان کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دے تو اس میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان وہ انسان ہے جو اپنی طبیعت کی، اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھتا، اسی لیے یہ غیر مہذب ہے، دعوت میں شریک کرنے کے قابل نہیں ہے، بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، ایسا کھا رہا ہے جیسا کہ گائے اور بیل کھاتے ہیں، دعوت میں شریک کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر وہ مہمان میزبان عقل مند ہے تو اس آدمی کو دوبارہ دعوت نہیں دے گا، ہرگز نہیں دے گا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ اکیلا باقی کے 10 مہمانوں کا کھانا کھا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو آئندہ سے دعوت نہیں دینی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بسیار خوار ہے، یہ زیادہ کھانے والا زیادہ ذلیل ہے۔ آپ نے غور فرمایا، بات پہ آپ نے غور فرمایا۔ اب یہ جو زیادہ کھا رہا ہے، کھا کے کیا کر رہا ہے؟ کیا اس کو طاقت آئے گی؟ کیا اس کی صحت اچھی ہو جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہے، اس کے نتیجے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ویٹ بڑھے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا بلڈ پریشر میں اضافہ ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ اس کو غالباً ڈائبٹیز ہو جائے۔ آپ نے غور فرمائے، طرح طرح کی بیماریاں اس کو گھیر لیں گی۔ میٹھے کے کھانے کا شوقین ہے تو شکر اتنی زیادہ کھا لے گا کہ اس کی بلڈ شوگر شوٹ اپ ہو جائے گی۔ اگر اس کے جسم پہ کہیں پھوڑا پھنسی ہے تو وہ سڑنے لگیں گے اور زیادہ بیماری بڑھ جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زیادہ کھانا آدمی کو زیادہ بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ بیماریاں اس کو مجبور کرتی ہیں، یہاں جا رہا ہے علاج کرا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے علاج کرا رہا ہے۔ تمام دوست احباب پوچھیں کہ بھائی کیا ہوا؟ اب بتا رہے ہیں بیماری کا نام، کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ علاج کرا رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر سے رجوع ہیں، فلاں دواخانے کو جا رہے ہیں، سارا رونا روتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ بہت زیادہ کھاتے چلے جا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ بیماریاں ہوئی۔ آپ سے بہت فرمائیں۔ تو اسی لیے امامنا فرماتے ہیں کہ بسیار خوار یہ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے، اپنی بسیار خواری کی وجہ سے، اپنے زیادہ کھا لینے کی وجہ سے اس کا بدن بیماریوں کا گھر بن گیا، بیماریوں نے اس کو آ کے گھیر دیا۔ اب یہ لوگوں سے خالی بیماریوں کی شکایت کرتا ہے، مگر لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ بیماری کا اصل سبب کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بسیار خوار۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کافی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی کم کھا رہا ہے وہ کتنا کم کھائے؟ ظاہر ہے کہ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی جان کی حفاظت کرو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو آدمی زندہ رہنے کے لیے جتنی غذا کی ضرورت ہے اتنی غذا اس کو کھانی چاہیے۔ اگر اس کو کوئی غذا پسند آ جائے، مزیدار ہو، لطیف ہو، تھوڑی بہت زیادہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اعتدال سے بڑھ گیا۔ ایک ہے اعتدال کے معنی ایوریج سے بڑھ گیا، ایکسٹریمسٹ ہو گیا، کھانے کے معاملے میں ایکسٹریمسٹ ہے، اور بلکہ سارا سماج پہچان لیتا ہے کہ یہ بہت کھانے والا ہے۔ کیا رسوائی ہوئی؟
آپ غور فرمائیے، اب وہ کھانے کی وجہ سے جو بیماریاں آئیں اور مزید رسوائی، ہر بیماری کا علاج کراؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دواخانے جاؤ اور بیماری کا علاج کرتے پھرو، کیا یہ رسوائی نہیں ہے؟ رسوائی ہے، اور سب سے بڑی رسوائی جس کی طرف امامنا و سیدنا اشارہ فرما رہے ہیں وہ ہے آخرت کی رسوائی۔ انسان کو اپنے ہر کام کا جواب دینا ہے اللہ کے ہاں، دنیا میں جو کچھ کیا اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ نے پاک چیزوں کے کھانے کی اجازت دی تھی، اس اجازت کو آدمی نے مس یوز کیا، اجازت جو دی گئی تھی اس سے کہیں بڑھ کے کھا لیا۔ آپ سمجھتے ہیں اس کو حساب دینا نہیں پڑے گا؟ دینا پڑے گا، آخرت میں بھی اس کو حساب دینا پڑے گا، اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رسوائی دنیا میں بھی ہے، یہ رسوائی آخرت میں بھی ہے۔ اسی رسوائی نے جنت سے نکالا تھا، اور یہی رسوائی آخرت کی رسوائی بھی بننے والی ہے۔ اسی لیے امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور وارن کرتے ہیں، انتباہ دیتے ہیں، ہم کو آگاہ کرتے ہیں، ہوشیار اور بیدار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بسیار خوار زیادہ کھانے والا زیادہ ذلیل ہے، کم اندک خوار، ایک خوار کے معنی ہے کھانے والا، دوسرے خوار کے معنی ہے ذلیل اور رسوا۔ کم کھانے والا کم ذلیل، زیادہ کھانے والا زیادہ رسوا۔ تو یہ فرمان مبارک ایسا ہے کہ اس کو ہماری زندگی کا گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے۔ کون ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ ہر آدمی کھاتا ہے اور کھانے پہ مجبور ہے، اور بھائی دعوت آئی تو کون نہیں جاتا؟ اکثر بیشتر لوگ کو دعوت میں جاتے ہی ہیں، ابھی دعوت میں جانے کے بعد گھر میں جتنا کھاتے ہیں اس سے کچھ بڑھ کے ہی کھاتا ہے آدمی، کم کھاتا کیا؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو اگر ان کو ڈائبٹیز ہے، شوگر آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ذرا کم کھائیں گے، ورنہ کوئی کم کھاتا، کوئی بھی کم نہیں کھاتا۔ تو اسی لیے یہ وارننگ دی ہے آپ نے، ہم کو آگاہ کیا ہے، ہماری آنکھیں کھولی ہیں، اور ہم کو بتایا ہے کہ دیکھو اللہ نے کھانے کی جو اجازت دی ہے اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ کھانے والا زیادہ رسوا ہوگا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا، اور کم کھانے والا دنیا میں بھی کم رسوا ہوگا، آخرت میں بھی کم رسوا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرمان مبارک کی تشریح یہ کافی ہے، مزید تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، مگر مجھے عرض کرنا یہ ہے اللہ ہم سب کو، ہمارے امام، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر، ہمارے امام کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی پروردگار رسول مہدی کے صدقے سے ہم کو توفیق دے، اور ہم اس قابل ہوں کہ آپ کے فرامین میں جو حکمت اور جو علمی نکات موجود ہیں وہ ہم پہ روشن فرمائے، ہم کو ان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم کو توفیق دے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔